میرا سوال یہ ہے کہ کیا حسن اللہ یاری کو سننا فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے؟ یہ وہی بات ہے شہباز صاحب، وہ جو پرچہ نشر نہیں فیک، اس فیک پرچے میں جو ہے وہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جی آپ کے لیے جو ہے وہ سننا جائز نہیں ہے، ان کی پوسٹیں جو ہے وہ آپ شیئر نہیں کر سکتے. تو عجیب ہے، یعنی جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پرچہ نشر ہوا ہے اس کے الفاظ کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں. یعنی کسی بھی آپ معقول بندے کو پڑھائیں، خصوصاً جو نجف اشرف میں رہتا ہے، سید سستانی کے مزاج سے ان کو واقف ہے، فوراً وہ پڑھ کے کہے گا کہ یہ جھوٹ بولنے والے کو بھی طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ جھوٹ بولا جائے. تو فوراً یہ فیک ہے. یہاں سے اچھا لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ بھی آپ بتائیں کہ کیا یہ لیٹر ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ٹھیک نہیں غلط ہے کہ نہیں، یہ پوچھ کے بتائیں. سید سستانی کے وکیل سے پوچھ بھی لیا تاکہ جو ہے ان کو بتا سکیں کہ نہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیک ہے، جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو سید سستانی کا مزاج ہی یہی رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اگر وہ فرض کریں کہ تب تک وہ آخری منزل نہ آ جائے کہ اس بندے کا نام لے کے تنقید کرنا پڑے، وہ کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے. کوئی بات آپ خود باشعور ہیں، خود اتنا لمبا جو ہے پرچہ نشر ہوا، نہ آپ نے نجف صرف مراجعہ کیا کہ نجف سے بھی پوچھ تو لو کسی سے کہ یہ ہے یا ہے نہیں ہے. نہیں جی وہ نشر ہو گیا تھا، ہم اس کے پیچھے کیا چلے جا کے. تو یہ تو جو ہے وہ حالات میں کچھ کہنا. آپ کو کیسا لگا تھا شباب کا جب پرچہ آپ نے دیکھا؟ مجھے جیسے ہی آیا تھا نا، تو جیسا کہ آپ نے آگا کے وکیل کو بھیجا، میں نے بھی آگا کے جو ہمارے پاکستانی وکیل ہیں ان کو میں نے بھیجا کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے اور یعنی میوچل فرینڈز بھی ہوتے ہیں، جیسے وہ اللہ یاری صاحب کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے بھی اچھے دوست ہیں. تو انہوں نے یہ لگایا ہوا تھا، تھوڑی سی زبان بھی انہوں نے تھوڑی سی عجیب سی رکھی ہوئی تھی کہ سید سستانی کی بھی اب جواب دے گئی خالی خالی جگہ. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلی بات ہے کہ آپ اختلاف کریں، ٹھیک ہے، ہم کبھی نہیں آپ کو روکتے کہ آپ تقلید نہیں کرتے، اور ہمارے کافی سارے دوست نہیں کرتے، تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن زبان تھوڑی سی ٹھیک کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیک ہے. سید سستانی کو آج کیا ضرورت پڑی؟ یعنی سید سستانی کو ضرورت پڑ گئی کہ وہ اس اللہ جاری کی تبلیغات کی وجہ سے لوگ اب سید سستانی کی طرف رجوع نہیں کر رہے. وہ شخصیت جو ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھی ہے، کتنی بڑی بڑی دنیا کی شخصیات اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بڑی شخصیات اس کے سامنے ایسے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک وہ شخص کی جس کو 40 50 500 بندے سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس شخص سے وہ خائف ہو جائے اور اس کے خلاف فتویٰ دینے پہ مجبور ہو جائے کہ لوگوں اسے نہ سنو، میری مرجیت خطرے میں ہے. یہ بالکل وہی سیم وہی حساب ہے کہ مناظرہ ہوا امام حسن کا، جب یہ عمرو عاص تھا، معاویہ تھا، مغیرہ تھا، ابو بکر کا بیٹا تھا اس میں. تو امام نے ابو بکر کے بیٹے سے کہا کہ اچھا تو بھی اب مجھے باتیں سنا، تو بھی امیر المومنین پہ بات کرے گا؟ تیری مثال اس کیڑی کی جیسی ہے کہ جو جب کھجور کے درخت پہ چڑھتی ہے تو واپس اترتے ہوئے کھجور کو کہتی ہے اچھا اب دھیان کرنا میں نیچے اترنے لگی ہوں. ہاں، یعنی کھجور کو کیڑی کہہ رہی ہے کہ ہم دھیان کریں. تو یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کیڑی کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اب تمہیں جو ہے نا وہ تمہارا پوری مرجیت کو اب لرزہ طاری ہو جائے گا. یعنی اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کہا جائے عجیب و غریب ہے. خود اللہ یاری صاحب کے اپنے اقرار موجود ہیں کہ 90% بلکہ اس سے زیادہ بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ آج بھی کیا تقلید کرتے ہیں. تو وہ یعنی اتنے پرام کرنے وہ کرتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، یہ نقطہ تھا، جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں. باقی جو ماتم والے مجلس والے کہہ رہے تھے انہوں نے کیا تقلید سے ان کا لینا دینا. میں جب خود بندہ یہ الفاظ ان کے دین کو قبول کرنے والے، دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں کی اکثریت تقلید والی ہے، تو پھر خطرہ کس بات سے ہے؟ کیا مرجعیت کو خطرہ ہے؟ نظام مرجعیت تقلید کو خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، انہیں نے لگ رہا ہے کہ آج اللہ یاری یہ حلوہ سرائی کر رہا ہے یا ویڈیوز اور پروگرام کر رہا ہے. آپ سنیں جب وہ معمم تھا اور اہل بیت چینل چلاتا تھا تو سید سستانی کا کسی دور میں دفاع کرتا تھا. ایک شخص آیا، اس سے سوال کیا کہ میں نے سید سستانی کا فتویٰ سنا. سید سستانی نے کہا کہ اہل سنت ہماری جان ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے اہل سنت کی واٹ لگا رہے ہوتے ہیں. واٹ از دس؟ سید سستانی جان کہہ رہے ہیں اور آپ ان کی کلاس لگاتے ہیں. تو اللہ یاری اس کی وضاحت کرتا ہے، کہتے ہیں سید سستانی کی جو ان کا مطلوب اور مقصود ہوگا وہ سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کس جہت سے کہا ہے. بڑی وضاحت کی اس نے کہ سید سستانی کا مقصد کیا ہوگا، ان کا مقصود کیا ہوگا، بڑی وضاحت کی. 1-2 سال گزرتے ہیں. جی یاسر حبیب کا سنا تھا، یہ میں نے یاسر حبیب کا بھی یہ سنا تھا. میں آپ کو سید سستانی کا بھیجوں گا، اللہ یاری نے بات کی ہے. اچھا، یہ یاسر حبیب اس طرح دفاع کر رہا تھا کہ اس کا نام سے کیا مراد ہے. اچھا پھر کیا؟ اچھا، تو پھر 1-2 سال کے بعد جب وجوہات شرعیہ کا پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے
تو اللہ جاری فرماتے ہیں سستانی اس کے یعنی نقل کفر کفر نباشد ملعون ہے کہ میں ہر نماز میں اپنی واجب سمجھ کے اس کے اوپر لعنت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا آسمان یوں رنگ بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اب آج چاہے یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسے نہیں پتا تھا, آج صاحب کہا جاتا ہے اس وقت اسے نہیں پتا تھا, تحقیق نہیں تھی, آج اس نے تحقیق کر لی. 1 سال بعد 2 سال بعد ایک اور یو ٹرن لے گا, پھر کیا کہا جائے گا, نہیں وہ 2022 میں اس کی تحقیق نہیں تھی, 2025 میں اس نے نیو تحقیق کی, اب وہ اس نظریے پہ پہنچا ہے. اس کے تناقضات اور تضادات اور ہوا کے ذریعے پھرنا, تو یہ چیزیں لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرجیت کو خطرہ ہو گیا. یہ وہ کیپشن بڑا زبردست تھا, ان زبردست سے مراد ہے بڑا غلیظ سا تھا کہ سید سستانی کی بھی اللہ یعذ باللہ وہ ہو گئی کہ وہ ڈر گئے, بندہ خوف کھا گیا. تعجب ہے. چلتے ہیں جی آگے. اس پہ پھر حاجی صاحب کچھ دوستوں کا بھی فون آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں کچھ 2-3 موضوع اپنا دن آپ خاص رکھیں, انہی شبہات کے جوابات دیں جو حال ہی میں اٹھائے گئے ہیں اللہ یاری کی جانب سے, اور باقاعدہ ان احباب کو دعوت دیں, ان دوستان کو دعوت دیں جو اللہ یاری صاحب کے ادلہ اور ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا کوئی یا نہیں دے پائے. اور یہ کیونکہ کہتے ہیں کہ اور آپ کے حوالے سے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا آپ ادھر جا کے بات کریں, ادھر کیوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ ادھر جا کے 4 گھنٹے بات کر کے آ چکی ہیں, تو آپ کے حوالے سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. میں بھی 1.5 گھنٹہ گفتگو کر چکا ہوں, تو ہمارے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ادھر جا کے بات کریں, اس کے سامنے اپنی دل رکھیں. تو کوئی 3-4 دن دیکھیں, 2-3 دن میں سوالات کی فہرست آپ کو بھیج دوں گا اور ہم ایک اشتہار بھی چلا دیں گے تاکہ ایک مفصل گفتگو اس پہ. ٹھیک, اوکے.